اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر پریس کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک سرد طوفانی رات تھی۔ آج اتنی ٹھنڈ تھی کہ دور دور تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھ سے بائک بھی نہیں چلایا جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے بائک چلاتا ہوا ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ رات 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک روڈ پر جہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک اسٹریٹ لائٹ کے پول کے پاس مجھے کچھ بہت لمبا اور دبلا پتلا سا کھڑا ہوا نظر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسٹریٹ لائٹ کے ارد گرد گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ میرا نام مہران ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ سخت سردی کی رات تھی جب میں اپنے دوست کے پاس سے اٹھا۔ 12:30 پونے 1 بجے کا ہی ٹائم تھا۔ اس کے گھر سے نکل کر جیسے میں مین روڈ پر آیا، راستہ بالکل سنسان اور ویران تھا اور ہر جگہ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اس پول کے پاس جب میں نے اس کو گول گول گھومتے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہے کون؟ اتنی لمبی ٹانگیں، اتنی لمبی گردن، اتنا لمبا جسم، یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ بھلا یہ کیا چیز ہے؟ قریب گیا تو وہ کالے رنگ کا عجیب و غریب کوئی ڈھانچہ نما وجود تھا، بہت لمبا اور دبلا پتلا۔ اتنا پتلا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہے کیا چیز۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اور وہ اس پول کے آس پاس گول گول گھوم رہا تھا۔ تبھی اس نے جیسے اس پول کو پکڑ لیا اور تیزی سے گول گول گھومنے لگ گیا۔ میں اپنے بائک پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں، میرا سر اور میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے گول گول گھومتا گھومتا وہ کالے رنگ کا دھواں بنا اور غائب ہو گیا۔ مجھے تو جیسے سکتہ سا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دھند میں، سرد رات میں وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تھا کیا؟ میں نے اپنا بائک جلدی سے چلایا، سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس اسٹریٹ لائٹ کے پاس سے گزرا، تبھی مجھے ایسا لگا کہ میرے بائک کی پچھلے سیٹ کے اوپر کسی نے بہت زور سے جیسے کوئی چیز ماری ہو، جس طرح سے باقاعدہ بائک کھڑا ہو تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ مارتا ہے، وہ آواز بھی آئی۔ میں بہت ڈر گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ بائک بہت وزنی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے کندھے ایسے ہو چکے تھے کہ جس طرح سے ان کے اوپر 100 من کا وزن رکھ دیا گیا ہے۔ میرا اپنا وجود مجھے بہت وزنی لگ رہا تھا۔ بائک چلاؤں تو کیسے چلاؤں؟ گھر وہاں سے بہت دور تھا، پھر بھی ہمت نہیں ہاری، بائک چلاتا گیا۔ تبھی ایک مخصوص جگہ پر جا کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا ہے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا سر بالکل چکرانے لگ گیا۔ میں نے بائک کھڑا کیا اور وہیں پر زمین پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ مجھے نہیں پتا، تبھی وہاں سے ایک عورت اور ایک بچہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھوں کے آگے تو پہلے ہی جیسے اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن تھوڑے بہت مجھے ان کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور ان کو میں کیا کہوں۔ تبھی مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ اس عورت نے جیسے اپنے چہرے کے اوپر سے وہ پردہ ہٹایا۔ اس نے ایک کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا، بہت خوفناک تھی وہ۔ اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور میرے چہرے کے اوپر جیسے اس نے پھونک ماری، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ میرے آس پاس اجنبی لوگ تھے۔ مجھے ہوش آتے ہی میرے سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے گرے ہوئے ہو؟ سڑک کے ایک کونے پر تم پڑے ہوئے تھے اور پاس تمہارا بائک تھا۔ تمہارے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے تمہارے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تمہارے چہرے پر نیل کے نشان تھے اور جگہ جگہ سے تمہارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا، میرے ہاتھوں کے اوپر بھی ایسے نشان تھے جیسے مجھے بہت مارا گیا ہے۔ رات والی ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ میں نے لوگوں کو ساری بات بتائی، میرے گھر کا ایڈریس، میرے والد صاحب کا نام تک پوچھا گیا، ان کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ رات بھر کے پریشان تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے وہاں پر جا کر رپورٹ کروانے کے لیے کہ میرے بارے میں کچھ پتہ کیا جائے، کیونکہ میرے دوست نے تو بتایا تھا کہ میں وہاں سے جا چکا ہوں۔
जब उनको पता चला कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में हूँ तो वो लोग आ गए। सब यही समझ रहे थे कि मेरा कोई, लेकिन बाइक बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने चेक किया और मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और ये कहा कि अब ये घर जा सकता है, लेकिन मैं कहाँ उठकर चल सकता था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे जिस्म की एक एक हड्डी किसी ने तोड़ दी है। मुझे बहुत जिस्म में दर्द था। मुझे एम्बुलेंस पर घर ले जाया गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को सारी रुदात बताई कि इस तरह से उस रात जब मैं निकला तो मेरे साथ ये सारा माजरा हुआ। उसके बाद मेरी अम्मी ने ये कहा कि हमें किसी साहिब इल्म से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये जो हादसा हुआ है किसी इंसान ने तो नहीं किया। वो खुद बता रहा है कि मैंने पहले उस इलेक्ट्रिक पोल के पास किसी मखलूक को देखा और फिर उसके बाद एक औरत और एक बच्चे को देखा, और उस औरत का चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे अब्बू किसी को नहीं जानते थे। मेरे चाचू से भी रब्ता किया, वो भी किसी को नहीं जानते थे। मेरे चाचू के एक दोस्त थे, वो एक आमिल साहब को जानते थे। अक्सर वो उनके पास जाकर अपने काम करवाया करते थे। उन्होंने जब बात की तो आमिल ने ये कहा कि ठीक है, मैं उस लड़के को जाकर देख लेता हूँ। शाम 7 बजे का टाइम था। आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मेरे पास 2 हीटर चलाए गए थे। इसके बावजूद मेरी सर्दी कम नहीं होती थी और जिस्म में दर्द भी वैसे ही था। जब वो आमिल आए उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके पानी दम करके मुझे दिया। वो पानी के मैंने सिर्फ 2 घूंट ही पिए होंगे। मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरह से मेरे जिस्म में जान वापस आने लग गई है। थोड़ा थोड़ा सा दर्द में अफाका आने लगा, दर्द कम होने लगा, वरना ऐसे लग रहा था कि मेरे जिस्म पर बेतहाशा ज़ख्म है और उनमें बहुत दर्द है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आराम मिल रहा है। फिर उन्होंने और पानी दम करके दिया। 3 दफ़ा उन्होंने पानी दम करके मुझे पिलाया। तीसरे पानी पर मेरे में हिम्मत आ गई। दर्द बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया था, यहाँ तक कि 100 में से 70% मेरा दर्द खत्म हो चुका था। पहले तो मैं हिल भी नहीं सकता था और तब मैं उठकर भी बैठ गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था, उस रात तुम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पर जिन्नात थे। आफत चुड़ैल थी जो अपने बच्चे के साथ वहाँ पर मौजूद थी। वो उसके बच्चे का ही एक रूप था जिस रूप में वो वहाँ पर खेल रहा था। तुमने बेशक उसको बुलाया नहीं, लेकिन वो बेशक जिन्नात का बच्चा था, शरारती था। उसने तुम्हारे साथ शरारत की, तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारे बाइक पर भी बैठा और तुम्हें उस रास्ते पर लेकर गया जहाँ उसकी माँ थी, जहाँ पर उनका बसेरा था। वहाँ पर उन पुराने क्वार्टर्स की तरफ वो लोग रहते हैं, वो चुड़ैल और उसका बच्चा। फिर वो चुड़ैल औरत के रूप में और उस बच्चा अपने असल रूप में तुम्हारे सामने भी आए और उसने तुम्हारे ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी कि तुम्हारे जिस्म की सारी ताकत, तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी कर वो अपने बच्चे को ताकत दे सके। इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर जादू करना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाई पढ़ते वक्त जितना भी असर तुम पर हो सका वो तुम्हारे जिस्म को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से तुम्हारा ये हाल है। ये तुम्हें मारा पीटा नहीं किया, ये उसकी पढ़ाई और अमल का नतीजा है। जब भी रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते के सड़क के पास से गुजरो तो हमेशा से आयत कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से गुजरो। तुम नहीं जानते किस जगह पर क्या मखलूक हो सकती है। फिर उन्होंने पानी की एक पूरी बोतल दम करके दे दी और ये कहा कि वक्फे वक्फे से यही पानी पीते रहना है, और ये कहा कि सूरत यासीन मेरे बिल्कुल पिलो के पास रख दी जाए, कल वो फिर आएंगे। ऐसा ही हुआ। वो पानी मैं रात भर पीता रहा। प्यास नहीं भी थी तब भी पीता रहा, क्योंकि उससे मुझे शफा मिल रही थी और सूरत यासीन मेरे बिल्कुल पास पड़ी हुई थी। वहीं पर बैठकर अम्मी ने 2 से 3 बार सूरत यासीन पढ़कर मेरे ऊपर दम भी किया। उन्होंने मना किया था कि दम नहीं करना। माँ थी, भूल गई, उन्होंने दम कर दिया। तो उस रात उस मखलूक ने अम्मी को भी बहुत तंग किया। वो अम्मी को बार बार डराती थी। अम्मी ये कहती हैं कि बार बार मुझे कोई औरत नज़र आती है और मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है, जैसे इसको गौर से देखने लगती हूँ, पूछने लगती हूँ तो वो गायब हो जाती है। यहाँ तक कि वो मेरी अम्मी के सामने उनकी फौत हुई बहन के रूप में भी आई और हंसने लगी। अम्मी बहुत डर गई। अगले दिन आमिल साहब को सुबह ही बुला लिया गया। तकरीबन 12 बजे वो हमारे घर आए। उन्होंने अम्मी से भी आकर बात की और ये कहा कि आपको मना किया था कि आप लोगों ने दम नहीं करना, इसके ऊपर चुड़ैल का बसेरा था, आपको इजाज़त और इज़्ज़त नहीं था दम का, इसीलिए आपको तंग करी है। फिर उन्होंने दम किया हुआ पानी मेरी अम्मी को भी पिलाया और सारे घर वालों को दम कर दिया और यही कहा कि बस अब आप लोगों ने किसी को भी कोई दम वगैरह एक दूसरे को नहीं करना, अपने पर पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे, इतना ही काफ़ी है। फिर उन्होंने हम सबको दम किया, वो पानी भी दिया। वो पानी पीने के बाद और उनके दम के बाद अल्लाह का शुक्र है दोबारा वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन लगे प्रॉपर रिकवर होते, उठकर चलते फिरते भी मुझे ऐसा ही लगा। वो मुझे तकरीबन 1 माह तक पानी लगातार पीना था।
جب وہ آتے تھے تو آ کر پانی دم کر کے دے جاتے تھے. 1 مہینہ لگاتار وہ ہر ہفتے ہمارے گھر آتے, آ کر پڑھائی کرتے, پانی دم کر کے دے جاتے. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اس مخلوق کا کیا ہوا جادو اور اس کا اثر میرے سے ہٹ گیا. پھر دوبارہ کبھی بھی میں دیر رات کے اس راستے سے نہیں گزرا. میرا دوست اسی طرف رہتا ہے اور وہ جب ساری بات اس کو پتہ چلی, دوبارہ میں تو اس کی طرف نہیں گیا. اگر میں کبھی گیا بھی تو دن کے ٹائم ہی جاتا تھا اور اس راستے سے بہت ڈرتا تھا. جب میرے دوست کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے سیم بات بتائی. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ راستہ بہت زیادہ اسیف زدہ ہے. یہاں پر بہت سے لوگوں کو بہت بار ایک عورت اور بچہ دکھائی دیتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کوئی نہیں جانتا. ان کا کہاں بسیرا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. لیکن ان کا یہاں پر بہت زیادہ اثر ہے. دیر رات کے یہ راستہ بالکل ویران اور سنسان ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتا تو شاید میں ان کی طرف دھیان دیتا ہی نہ اور یا اس راستے سے گزرتا ہی نہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مہران آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.